کچھ دن بعد میرا داخلہ بھی اسی یونیورسٹی ہو گیا۔ میں دکھنے میں بہت خوبصورت اور پرکشش تھی کہ کوئی بھی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، مگر میں یونیورسٹی میں بھی حجاب میں رہتی تھی، جو کہ مجھے مزید خوبصورت اور پرکشش بناتا تھا۔ آفتاب، یار وہ دیکھ کتنی پیاری لڑکی ہے، لیکن میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کسی سے فالتو بات نہیں کرتی، بس ہر وقت ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھتی رہتی ہے۔ عمر، جو کہ ایان کے آوارہ دوستوں میں سے ایک تھا، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے آفتاب سے کہہ رہا تھا، ہاں یار واقعی لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، چلو آؤ اس سے بات کرتے ہیں۔ عمر اور آفتاب مجھ سے بات کرنے چلے آئے۔ ہیلو میڈم، کیسی ہیں آپ؟ میں نے انہیں دیکھا اندیکھا کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر بھی دونوں بات کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں نئی ہیں۔ میں مسلسل انہیں نظر انداز کر رہی تھی اور کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ یہ دونوں بھی باتیں کر کر کے مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں تنگ آ کر جانے لگی، تب آفتاب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عجیب انداز میں کہا کہ اتنا بھی غرور کس بات کا؟ مانا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، مگر ہم بھی آپ کی خوبصورتی کے قدردان ہیں۔ آفتاب کی اس بات پر مجھے شدید غصہ آیا، جس پر میں نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کھری کھری سنا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہاں کھڑی ایک لڑکی نور، جو کہ میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی، آفتاب سے کہنے لگی، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی، یہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے، لہٰذا اس سے دور رہو، کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ آفتاب نفرت کی آگ میں جلنے لگا اور عمر سے کہنے لگا، عمر اب دیکھ میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اگلے دن ایان اپنی گاڑی میں یونیورسٹی جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا راستے میں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو تنگ کر رہے تھے، جو کہ اپنی بوڑھی والدہ کے ہمراہ تھی۔ تنگ کرتے ہوئے غلطی سے اس لڑکے سے اماں کو دھکا لگا اور اماں گر گئی۔ یہ دیکھ کر ایان کو بہت غصہ آیا۔ نوخیز بھی ایان کے ساتھ ہی تھا۔ ایان گاڑی سے نکل کر سیدھا ان لڑکوں کے پاس گیا، اماں کو اٹھایا اور ان سب کی اچھے سے دھلائی کی، کیونکہ ایان بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور بھی تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اور وہاں سے چلے گئے۔ بزرگوں کے لیے ایان کے دل میں ایک خاصی ہمدردی تھی۔ لڑکی اور بوڑھی اماں اس کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ ان کا گھر بھی یونیورسٹی کے پاس میں تھا۔ ایان انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر بحفاظت ان کے گھر تک پہنچایا اور پھر یونیورسٹی چلا گیا۔ وہ دیکھ ایان آ گیا، عمر نے آفتاب کو بتایا، لیکن یاد رہے نوخیز کے سامنے ایان سے عائشہ عنایا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ آفتاب اور عمر ایان اور نوخیز سے ملے اور تھوڑی دیر گپ شپ کے بعد کلاس میں چلے گئے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد عمر اور آفتاب نے موقع دیکھ کر ایان سے بات کی۔ ایان، تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتی، شاید وہ پہلی ایسی لڑکی ہے جس کے سامنے تم بھی کچھ نہیں ہو۔ آفتاب نے ایان کو تیش دلاتے ہوئے کہا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، دنیا میں ایسی کوئی لڑکی ہی نہیں جو ایان سے متاثر نہ ہو۔ ایان نے کہکا لگا کر کہا، اچھا تو ایسی بات ہے، تو پھر لگاؤ شرط، 1 مہینے میں تم مجھ سے اتنی محبت ہو جائے تم سے شادی کرنا چاہے۔ اگر تم ایسے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لو تو اگلے 1 مہینے تک میں تمہاری غلامی کروں گا اور جو بولو گے میں کروں گا، اور اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو تم اگلے 1 مہینے تک میری غلامی کرو گے، جو میں بولوں گا وہ کرو گے، بولو شرط منظور ہے؟ شرط لگانا اور جیتنا ایان کا شوق ہے۔ ایان نے آفتاب سے شرط قبول کر لی اور طے پایا کہ اگلے اس 1 مہینے میں ایان آفتاب اور عمر سے نہیں ملے گا، بس وہ دونوں ایان پر نظر رکھیں گے۔ ویسے مس بیوٹیفل ہے کہاں؟ دکھاؤ تو صحیح، ہم بھی دیکھیں کہ وہ ہیں کیسی۔ عمر نے عنایا کی طرف اشارہ کیا۔
انایا اپنی سہیلی نور کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ انایا کو دیکھ کر ایان بھی بہت متاثر ہوا۔ انایا کلاس میں جا رہی تھی۔ سامنے سے آتے ہوئے ایان جان بوجھ کر اسے ٹکرا گیا۔ انایا کی کتابیں اور نوٹس زمین پر گر گئے۔ ایان نے معذرت کی اور کتابیں اٹھانے میں انایا کی مدد کرنے لگا۔ پہلے تو انایا کو بہت غصہ آیا، لیکن جب اس نے ایان کا چہرہ دیکھا تو سارا غصہ ہوا ہو گیا اور اٹس اوکے کہہ کر ایان سے کتابیں پکڑ لی۔